کہ اسلام میں اگر آپ کسی پہ اٹیک کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یا کسی کو کسی قبیلے پہ، مشرک قبیلے پہ آپ جا کے اٹیک کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ آپ مردوں کو مار دیتے ہیں اور وہاں کی عورتوں کو آپ غلام بنا لیتے ہیں، لونڈی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان اسلام کو تو اس کے خلاف ہے لڑائی کے. آپ کو معلوم، مجھ سے ایک زیادہ آپ کو معلوم ہوگا. مدیہ جی، ایک منٹ رکو تو صحیح. جی جی ہاں بولیے. جی. تو لونڈی بنا لیتے تھے، اور اس کے بعد جو لڑائی کرنے کے لیے جو جاتے تھے یا اٹیک کرنے جو جاتے تھے، ان کو جیسے 10 لڑکیاں جو ہے وہاں سے پکڑ کے لے کے آئی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ایک لڑکی یا دو دو لڑکی، جیسے بھی جس کا جتنا انوالومنٹ ہوتا تھا، وہ ان کو دے دی جاتی تھی. اب وہ شخص جو ہے اس لڑکی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتا ہے، اس کو الاؤڈ ہے ڈنگی ڈنگی کرنا. ڈنگی ڈنگی سمجھتی ہیں آپ؟ سمجھتی ہے نا ڈنگی ڈنگی؟ اچھا، ارے سمجھتی ہے نہیں سمجھتی ہے؟ سمجھ رہی میں. کیا ہوتا ہے ڈنگی ڈنگی؟ آپ بول رہے ہو ڈنگی ڈنگی، پتا نہیں. تو سمجھتی ہے بھی بول رہی ہے ڈنگی ڈنگی. اچھا میں آپ کو اچھے سے سمجھا دیتا ہوں. آپ اس لڑکی کے ساتھ آپ سیکس بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ سیکس سمجھ میں آتا ہے یا وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا. سیکس سمجھ میں آتا ہے یا وہ بھی نہیں آتا ہے؟ جی جی. آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. اور آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو کسی دوسرے شخص کے پاس، یا مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ بھی سکتے ہو. اس کے بدلے آپ جو ہے وہ رقم لے سکتے ہو، یا گھوڑا یا اسلحہ، کچھ بھی آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہو اس کے بدلے. کیا آپ کو یہ چیز پتا تھی کہ اسلام یہ سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ جی جی ساحل، میں آپ کو مطلب آپ کسی اور ریلیجن میں بھی اگر آپ کو دیکھیں گے تو ایسے لوگ نہیں آپ کو ایزیلی نہیں، مل جائیں گے. مدیہ جی، میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو ہی کیوں اسلام، ٹارگٹ کر رہے ہو؟ مدیہ جی رکو تو صحیح. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ابھی دیکھو، یہ ایک منٹ. ہاں اب یہ آدتیہ بول رہا ہے کہ ساحل وائی یو گو چیپ ٹاک ود لیڈیز. ارے بھائی چیپ ٹاک نہیں ہے، یہ جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. چیپ ٹاک کہاں سے ہو گیا ہے؟ جو اسلام میں ہے وہ بتا رہا ہوں. اچھا آپ نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، رائٹ؟ اچھا اگر یہ جو کام ہے جو ابھی آپ کو بتایا میں نے، یہ اچھا انسان یا اچھا خدا اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے، یا برے لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں؟ بالکل برے لوگ کرتے ہیں، اچھے لوگ کیوں کریں گے؟ اچھا اگر آپ کے گھر کا یا آپ کا بہت سب سے زیادہ جو پسندیدہ انسان ہے، جس کو آپ بہت ریسپیکٹ کرتے ہو، مانتے ہو، اگر وہ اس کام کو کرے یا کرنے کی اجازت دے، تو آپ اس کو بولیں گی کہ آپ غلط ہو؟ ہاں بالکل بولوں گی. اگر میں دیکھ رہی ہوں تو برابر میں بولوں گی نا. کچھ غلط ہے تو اس کو غلط تو میں بولوں گی. پکا پھر پلٹی نہیں ماریں گی نا آپ بعد میں؟ نہیں ایسے کیوں؟ غلط تو غلط ہی ہوا، صحیح تو صحیح ہوا نا. اچھا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہے، یہ آپ کا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، آپ کے رسول اللہ اور صحابہ انہوں نے یہ سب کام کیا ہے، اگر میں آپ کو اس کا پروف دے دوں، اس کی دلیل دے دوں، اور وہ دلیل صحیح ہو، پھر آپ کہیں گی کہ یہ پھر ایسے شخص کو، جیسے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، ایکس مسلم بن گئے یہ دیکھ کر، تو آپ بھی پھر اس کو کہیں گی غلط ہے، اور میں پھر ایسے گندے مذہب کو، ایسے گندے دین کو نہیں میں فالو کر سکتی؟ آپ مجھے پروف دیجئے کچھ غلط ہے اس میں جو آپ بول رہے ہو. پروف دیجئے آپ. تو پھر آپ اگر پروف کر دوں گا تو پھر آپ بھی بولیں گی نا کہ یہ گندا کام انہوں نے کیا ہے، میں ایسے کو خدا نہیں مان سکتی. بیکاز یو ہیو ٹو بی غلط آنےسٹ. ہوگا تو شاید غلط کو تو غلط بولنے میں کچھ برائی نہیں ہے نا. اگر کچھ غلط آپ مجھے پروف کے ساتھ بول رہے ہو، آپ کو پتا ہے جب، تو آپ مطلب میں بول سکتی ہوں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے. اچھا چلیے، بہت شکریہ. ابھی آپ قرآن سے دیکھنا چاہیں گی؟ پہلے قرآن بتاؤں یا حدیث بتاؤں؟ کیسے بتاؤں آپ؟ قرآن بتائیے. اچھا قرآن سے پہلے بتاتا ہوں، پھر حدیث میں بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی. اوکے
ایک منٹ دیجیے گا مجھے. اسکرین دکھ رہا ہے آپ کے پاس؟ ہاں. اوکے. اس کو ریڈنگ میں ڈالوں یا ٹرانسلیشن میں؟ ایک منٹ ٹرانسلیشن میں ڈالتا ہوں. یہ دیکھیں سورہ مؤمنون ہے, قرآن کی سورہ نمبر 23 ہے, یہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, دکھ رہا ہے جی. اچھا, اس میں یہ جو شروع آیت ہے اس میں اللہ مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً فلاح پائے ہیں ایمان لانے والوں نے. ٹھیک ہے, ہاں. اس کے بعد اس کی دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کیا صفت ہے؟ ایک, نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. بعد ہے اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد کہتا ہے اللہ, میں کچھ بولا مدیحہ جی؟ آواز آ رہی ہے نا آپ جی کو؟ جی. اوکے. ہاں بولیے. آگے اللہ کہتا ہے نیکسٹ آیت میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ پتہ ہے نا آپ کو؟ شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس. ٹھیک ہے, آگے اللہ کہتا ہے, ایک منٹ آپ کو آسان والا لے لیتا ہوں. سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. پہلی آیت کیا تھی کہ اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتا ہے. کس کے ساتھ نہیں کرتا یا کس کے ساتھ الاؤڈ ہے؟ ایک تو بیوی, سوائے اپنی بیویوں یعنی بیوی کے ساتھ آپ سیکسول ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, یا اپنی لونڈیوں کے یا آپ کی سلیوز کے ساتھ. تو یہاں پہ قرآن آپ کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سلیوز لونڈیوں کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا حوالہ آپ کو قرآن سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا خدا کبھی اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ بیوی کے ساتھ ساتھ؟ آپ وہ کمپلیٹ جو ہے نا آیت, اس کو کمپلیٹلی ایکسپلین کر سکتے ہو کیا؟ مطلب جتنی آیت ہے اس کو مطلب سٹارٹنگ سے جو ہے اینڈ تک مطلب پورا بول سکتے ہو آپ؟ اس کے بعد جو ہے وہ سلیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ کہتا ہے البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی ذاتی کرنے والا ہے, اپنی امانتوں اور اپنے عہد ایمان کا پاس رکھتے ہیں, اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب جو ہے یہی لوگ وارث ہے. یہ مومنوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے. اس میں مین بات جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ آپ کو یعنی مردوں کو, جو مومن مرد ہے ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ, سلیوز کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں. اب یہی چیز کو اگر آپ میں حدیث میں جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں وہ حدیث بھی کھول دیتا ہوں, ایک منٹ دیجیے گا, ایک منٹ رکیے. ارے مدیحہ جی ڈراپ ہو گئی کیا مدیحہ جی؟ ہاں ڈراپ آ جائے گی شاید. اچھا چلیے ہم دیدی. جی مدیحہ جی کیا ہوا, نیٹ آپ کا خراب ہو گیا تھا کیا؟ ہیلو. جی مدیحہ جی, نیٹ آپ کا جی خراب ہو گیا تھا. ہاں معافی چاہتی ہوں میں, وہ نیٹ ورک پرابلم تھا تھوڑا.
کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں, آپ آئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے یہ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا تھا, ابھی میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں. جی یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2229 ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ, یہ کون سے صحابہ؟ ابو سعید خدری. ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں. جمع یعنی انٹرکورس, سیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کہاں گیا, ہاں, لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں, ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا. اب دو چیز آ گئی کہ یہ جب رسول اللہ کے جو صحابی ہے وہ جب جنگ کے لیے جاتے, اٹیک کرتے, تو وہ لوگ وہاں سے جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے, لونڈی بناتے, تو ان کے ساتھ وہ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. یہ اس حدیث سے آپ کو پتا چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں, یعنی آپ کوئٹس انٹرپٹس کے بارے میں کیا فرماتے, کیونکہ ان کو بیچنا بھی ہوتا تھا اور ان کو بچے پیدا نہیں کرنے ہوتے تھے سلیوز کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم بچے پیدا نہ کرے, یعنی جو ایجیکولیشن ہے وہ اندر نہ کرے بلکہ باہر کرے, تو کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں کہ نہ بھی کرو تو بھی چلے گا, کیونکہ اللہ نے جس روح کو یا جس انسان کو لکھ دیا اس دنیا میں آنے کے لیے, آپ کے عزل کرنے یا نہ کرنے سے اس سے فرق نہیں پڑے گا, اللہ اس کو دنیا میں بھیج کے رہے گا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رسول اللہ اور صحابہ جو ہے وہ لونڈیوں کے ساتھ, جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے تھے, ان کے ساتھ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. اب میں آپ کو اور ایک حوالہ دیتا ہوں کہ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا, جب ان پہ اٹیک کیا گیا, ان سے جنگ کی گئی اور وہ ہار گئے, تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا رسول اللہ نے, وہ میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھتا ہوں. ایک منٹ دیجیے, ساحل پہلے یہ کافی نہیں ہے اتنا, پہلے اس کا ایک صرف یہ لاسٹ حوالہ, کیونکہ اس میں بیچنے کا اور کیا انہوں نے کیا, اس تیرہ کے زیادہ بعد ہو جائے گا ان کے لیے. اچھا زیادہ ہو جائے گا, ہاں ٹھیک ہے جی. مدیحہ جی, آپ نے دیکھا جو میں نے باتیں کہی تھی وہ میں نے آپ کو قرآن سے بھی بتایا اور آپ کو حدیث سے بھی بتایا. کیوں میم, شوق لگا؟ ایسا شوق مدیحہ جی ہم کو بھی لگا تھا, کیونکہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ اسلام میں اور یہ رسول اللہ کی زندگی ایک دم پاک صاف اور اچھی ٹیچنگز کے ساتھ ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا ویڈیو میں, ایسا شوق ہم کو بھی لگا تھا. آپ کو بھی امید ہے کہ شوق لگا ہوگا. ہاں, تو اس لیے سوال کیوں نہیں اٹھاتے جو مفتی لوگ ہوتے, جو مطلب اتنا بولتے کرتے, ان لوگ کیوں نہیں یہ اس کے بارے میں بات کرتے, ان لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ایک ٹاپک ہے مدیحہ جی, یہ اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے مفتیوں کے لیے اور جتنے اسلامک سپیکرز ہے, اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے کہ ان کو طرح طرح کے بہانے بنانے پڑتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ایک اچھا انسان یا ایک اچھا خدا وہ اس طریقے کی ٹیچنگز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ امیجن کریے مدیحہ فاطمہ جی, اس کی سیویئرٹی, اس کی انٹینسٹی آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ خود اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو گے, یا اپنے کسی پیارے کو, اپنے کسی فیملی ممبرز کو اس سچویشن میں رکھو گے, تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ سوچئے کہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک قوم
ہمارے دیش پہ حملہ کر دے اور وہ یعنی مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ رہ رہی ہے اس پہ حملہ کر دے اور آپ کے گھر والوں کو مار دے، یعنی مرد حضرات کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بچوں کو، بھائی کو مار دے، اس کے بعد آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو، آپ کی بہنیں ہوں گی ان کو، اور یہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اگزامپل دے رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنے مرضی سے اگزامپل نہیں بنا رہا ہوں، یہ ابھی میں نے آپ کو دلیلیں دی ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوچو، آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو کہ کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے کا کرے، آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو گھر میں رکھے، کھلائے پلائے، اور آپ کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی کرے، سیکس کرے آپ کے ساتھ، اور جب اس کا دل بھر جائے تو وہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دے اور دوسرا کوئی آپ کو لے خریدے، وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے، وہ بیچ دے، پھر تیسرا کوئی اس طریقے سے کرے، مدیحہ جی کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، یہ تو غلط ہے نا. تو اب یہ اسلام میں ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ کے ایسا رسول ہو اللہ، چکا ہے آلریڈی، ایسا ہوا ہے کیا؟ جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا، جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں بتا رہا. پھر تو غلط ہے نا. ہاں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں غلط ہے، تو آپ کیوں پھر اس میں ٹکی ہوئی ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں تو سٹریم کرتے جہاں ہیں؟ تک یہ تو صحیح بول رہے ہو، لیکن میں تو جہاں تک سنی تھی، جہاں تک جب سے میں فالو کر رہی ہوں، مطلب میرے کو تو یہی بولے تھے. ہاں تو یہی مدیحہ جی، یہی چالاکی ہے مولویوں کی کہ وہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بتاتے ہی نہیں ہیں. بتائیں گے تو لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے اور نکلیں گے نا. جب بتاؤ گے ہی نہیں، اندھیرے میں رکھو گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا تو اپنا کام بنتا رہے گا. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز، جھوٹ کے بنا اسلام مر جائے گا. غلط تو ہے. بہترین. کیا کیا جائے ابھی؟ جیسے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب سوچنا چاہیے، کیونکہ ہیں؟ اسٹارٹنگ سے وہی ابھی بھی فالو سوچنا کرے. چاہیے. بڑا مطلب پتا نہیں. آپ نے تو بھی کہا تھا کہ بالکل جو غلط ہے اسے غلط کہوں گی، تو جب غلط کہیں گی تو اس غلط میں رہ کیسے ہاں سکتی میں ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں میں غلط نہیں، جو غلط ہے بالکل آپ تو بول رہے غلط ہو. میں رہ کیسے سکتی ہیں؟ Why do you want to follow something which is غلط؟ کیونکہ میں اسٹارٹنگ سے وہی فالو کر رہی ہوں نا، کیونکہ So مجھے what؟ So what؟ آپ سٹارٹنگ سے وہ نہیں فالو کر رہی تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو آپ کو اپنی اینسیسٹری پتہ ہے؟ کس کی اولاد ہیں آپ؟ پتہ ہے آپ کو؟ دادا کے بعد ڈیڈی، ڈیڈی کے بعد شاید میں. تو دادا کے پردادا کا نام پتہ ہے آپ کو؟ لینیش پتہ ہے اپنی؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم. یہ بھی آپ سے چھپایا گیا. تو یعنی آپ کی فیملی obviously اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کی فیملی کسی بھی صورت میں ہارڈلی چانس ہوگا، کوئی بہت منیمم چانس ہوتا ہے، 1% 0.5% چانس ہوگا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لڑاکے جو یہاں پہ اس کنٹری میں رہ گئے تھے وہ ہوں. مگر موسٹلی چانس یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی پیچھے سے ہندو یا سکھ یا جین یا کوئی ایسا ویسا ہوگا. تو انہوں نے بھی کسی ٹائم پہ اپنا چینج کیا تھا نا آئیڈیالوجی، جس کو بھی مانتے تھے انہوں نے چینج کیا تھا، اس جھوٹ کے اندر آ گئے تھے. انہیں پتہ نہیں لگا تھا کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، لیکن ان کو جو بتایا گیا تھا وہ مان کے آگے گیا تو بڑا اچھا ہے. تو اب آپ کیا کہتی مدیحہ ہیں اس جی، بارے میں؟ مدیحہ جی جی، جی. یہ اسکرین پہ ایک شخص جو دکھ رہا ہے، آپ اس کو پہچانتی ہاں ہے؟ ہاں میں کون جانتی ہے؟ ہوں ان کو. کون ہے؟ ذاکر نالائق. ہاں ملیشیا میں ہے شاید، یہ ہاں اب دیکھو انڈونیشیا یہ میں. کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. آپ نے پوچھا نا کہ ہوتا تھا کیا ایسا، آپ نے یہی سوال کیا تھا نا مجھ سے. جی. اچھا یہ دیکھیے. At the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked the question,
भाई ने एक सवाल किया है, that at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के टाइम, there were women who were slave women, रसूलुल्लाह के जमाने में औरतें होती थी जो कि स्लेव वुमेन होती थी, लौंडियां होती थी, and you were allowed to have sex with them और उनके साथ सेक्स करना अलाउड था even without marrying. बिना निकाह के, बिना शादी के। So why was it allowed? What क्यों अलाउड था? is the privilege, and is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran we say बहुत सारी वर्स है कुरान में, that you can have sex बहुत सारी वर्सेस है कुरान में कि आप सेक्स कर सकते हैं, with whom those are your wife, जो आपकी बीवियां हैं उसके साथ, and what your right hand possesses. और राइट हैंड पोजेस मिलके यमीन जो आपकी होती है, Right hand possesses सीधे means हाथ से were कब्जे में slaves ली हुई and- औरतें। और उसका मतलब सीधे ये होता हाथ है से। कि हाँ, और उसका मतलब ये होता है कि स्लेव्स। and at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के जमाने में the wars used to take place. होता था ये। क्या कहा इन्होंने? रसूलुल्लाह के जमाने में होता था। And when wars used to take place, वॉर यूज्ड टू टेक प्लेस, जंगे होती थी, और जब जंगे होती थी they were captives. तो लौंडियां बनाई जाती थी। When they were captive from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran, which also says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get चले married, साहिल रुके जरा, रुके, ये हाँ। आगे चला गया कि अगर तुम्हारे पास शादी की नहीं है तो तुम हाँ, अपनी स्लेव के साथ भी वो शादी कर सकते हो। बहानेबाजी। दैट्स अ सेपरेट थिंग। इतना ही काफी है अभी। जी साहिल, हेलो मदिहा जी। हाँ, जी। साहिल, तो रसूलुल्लाह के टाइम पे ये सब होता था तो उनको रोकना चाहिए था ना, वो नबी थे ना। एग्जैक्टली। नहीं लेकिन कुरान आपका में तो दिमाग आयतें चल आ रहा गई है ना। मदिहा जी, आपकी लेकिन इंसानियत बोल रही है ये। हाँ, लेकिन कुरान में आयतें आ गई ना अल्लाह की तरफ से, सो कॉल्ड, कि ये सही है, करो। अब क्या करें? गलत है यार, वे बिल्कुल गलत। तो फिर नो तो पाक है ना उनके, तो मतलब पसीने से भी अच्छी स्मेल आती बोलते ना। अरे वो ओके। छोड़ दो, बदबू वाली स्मेल आती तो भी चलता था, लेकिन ये गैर इंसानी काम का हुक्म नहीं देना चाहिए था ना, या अलाउ नहीं करना चाहिए था ना मदिहा जी। वो पसीने से खुशबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, वो तो एक दूसरी चीज है, वो छोड़ दो ना। अच्छा, एक बात बताएं, छोटी सी आपके लेवल पे बात करता हूँ। साहिल जी। के पसीने से बहुत बू आती है, आय हाय हाय, पोटी वाली बू, ठीक है, लेकिन वो आपको पहले गुलाम मेरा बना ही एग्जांपल दे तू। लेकिन वो आपको गुलाम बना के आपके साथ डिंगी डिंगी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, आहा, मुश्क और परफ्यूम, और मैं कहता हूँ सीके की खुशबू आती है, लेकिन मैं आपको पकड़ के ले जाऊं, गुलाम बनाऊं और आपके साथ डिंगी डिंगी करूं, आप किसको पसंद करेंगे? नहीं, मैं नहीं पसंद करती हूँ। किसको पसंद नहीं, करेंगे? एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए बोल रहा ह्यूमन है, बीइंग किस चीज को शादी के पसंद लिए नहीं करेंगे? बोल रहा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, आपके पास ये दो ही ऑप्शन है कि एक बंदा आपको गुलाम बनाएगा और आपके साथ डिंगी डिंगी करेगा, लेकिन उस बंदे से खुशबू बड़ी आ रही है, वो आपको गुलाम के तौर पे रखेगा और जितनी देर मर्जी आपके साथ डिंगी डिंगी करे, और फिर जब दिल करे आपको कहीं और बेच देगा, लेकिन उसके पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत बेहतरीन खुशबू आती है। मैं लेकिन साहिल एक बहुत पसीने की बदबू है उसके, पोटी वाली छू, लेकिन वो आपको गुलाम नहीं बनाएगा और आपको जबरदस्ती रात को डिंगी डिंगी नहीं करेगा और आपको आगे बेचेगा नहीं, तो आप किसको पसंद करेंगे? इन दोनों ऑप्शन में से किसकी तरफ जाएंगी? साहिल। बेहतरीन। सो लिहाजा मोहम्मद के पसीने से खुशबू आए या बदबू आए, हैज नथिंग टू डू विद उसने टीच क्या किया। हाँ, सही है ये तो। और ये सही है सिर्फ ना? एक चीज नहीं है मदिहा जी, ये तो हमने इस वजह से आपके सामने प्रेजेंट किया क्योंकि ये बहुत एक कॉमन इंसान को भी समझ में आता है। इसके लिए आपको कोई पढ़ा लिखा होना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं, ये तो एक फितरी बात है, एक इंसानियत के नाते एक इंसान को समझ में आ जाता है। ऐसे आपको कई सारी चीजें हम दिखा सकते हैं जहां पे आप कहेंगे कि यार ऐसा भी है इस्लाम में। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा मदिहा जी, आप एक चीज तो हमने बता दिया, आप हमारे चैनल्स पे जो बाकी स्ट्रीम्स है कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। चलो एक और एक बता देता हूं जो एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है?
جی کے بعد پھر باقی آپ ہمارے چینل کو ریفر کرنا. ایک منٹ رکیے. نائٹ اٹیک والی حدیث جو ہے ساحل ایک منٹ وہ دوسری لائن اگر ایک اور ٹاپک لانا تو وہ دوسری لائن. آپ کو پتا ہے آپ آپ لے جہنم لو. میں کیوں جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے آپ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ آپ خاوند کی نافرما بردار ہیں. جی آپ کو پتا ہے کہ صرف خاوند کی نافرما برداری کے اوپر آپ جہنم میں جائیں گے. ایک خاوند کو بھی آپ کا حکمران بنا دیا گیا. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ ساحل بھائی حدیث کھولیں وہ کون سی والی؟ وہی ایک ہی حدیث ہے وہ اس کے اوپر سب سے پہلے صحیح حدیث کہ تم جہنم میں کیوں جاؤ گے، جو ہاف برین والی حدیث ہے، سیم حدیث. اچھا ہاں ایک منٹ میں اوپن کرتا ہوں. آپ محمد صاحب جو ہے نا کچھ خواتین کے سامنے سے گزرے، ٹھیک ہے، اور محمد صاحب ان خواتین کو کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گی. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے خاوندوں کی نافرما بردار ہو. اب پتہ ہے کہ اگر آپ کا خاوند آپ کو بلائے گا، خاوند یعنی کہ آپ کا ہسبینڈ، آپ کا استرا وٹ ایور فرگیٹ ہندی، آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کو بلائے گا، پتی پتی ہاں پتی، ہاں آپ کا پتی اگر آپ کو بلائے گا تو آپ کو فوراً اس کی بات ماننے کی ہے. اور اگر آپ نہیں مانیں گی تو وہ صبح تک فرشتے آپ کو لانتے بھیجیں گے. اللہ میاں نے ایک فرشتوں کی قوم رکھی ہوئی ہے جن کا کام ہے لیڈیز کو لانتے بھیجنا. اور پھر محمد صاحب بتاتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کی، ہسبینڈ کی بات فوراً نہیں مانتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو ہیز آتے ہیں. ایک اور چیز بھی انہوں نے بتایا کہ ان کو ہیز آتے ہیں. ہیز آنے کی وجہ سے وہ اپنا ایمان پورا نہیں رکھ سکتی. ہیز کہتے ہیں میچوریشن پیریڈز کو، جو کہ مہینے کے اینڈ میں بلیڈنگ ہوتی ہے لیڈیز کو، اس کو ہیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہیز آتے ہیں، ہیز آنے کی وجہ سے نہ تو آپ اس ٹائم پہ روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ آپ اس ٹائم پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لہٰذا آپ ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص الایمان بھی ہیں. یعنی کہ آپ کا ایمان میں فطور ہے، ایمان پورا نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ناقص ہے، خراب ہے. اب بتائیں ایک اللہ جس نے آپ کو بنایا، ٹھیک ہے، اس نے جی آپ کو بنایا، پھر اسی نے آپ کی باڈی میں یہ بایولوجیکل چیز ڈالی کہ منتھلی سائیکلز آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، اور پھر اسی اللہ نے کہہ دیا چونکہ منتھلی سائیکل آ رہے ہیں لہٰذا آپ ناقص الایمان ہے، یعنی کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل اگر اسی اللہ نے خود ہی آپ کو بنایا؟